بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا میں ایک تھیسٹ ہوں، میرا نام منیر ہے اور میں مسلمان نہیں ہوں۔ میرے بھائی لگتا ہے کہ آپ کی انگلش کمزور ہے جبھی آپ خود کو مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ دوستو یہ گفتگو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور منیر نام کے ایک شخص کے درمیان ہوئی، جسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو شاید تھیسٹ کا مطلب ہی نہیں پتا، اس کا مطلب مسلمان ہی ہوتا ہے، شاید آپ کی انگلش کمزور ہے جبھی آپ خود کو مسلمان نہیں مان رہے۔ اگر آپ کسی چیز پر کنفیوز ہیں تو اپنی کنفیوژن کا حل نکالیں۔ منیر اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے درمیان کافی سخت گفتگو ہوئی کیونکہ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کافی اچھے سے سمجھایا۔ البتہ ویڈیو میں ایک جگہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک بہت بڑی لفظوں کی غلطی ہوئی، وہ بھی، اور اس پوری کنفیوژن کا ترجمہ ہم آپ کو ویڈیو میں سنائیں گے۔ تو چلیے پہلے سوال سنتے ہیں۔ Okay, so What's the difference between you and the other Muslims? well, atheist is like he doesn't believe God or And the anything theist is at what? all. Theist, which he believes there's one God, but he doesn't follow religion. Who's- Gabriel. But my question is, he's the one who said it to the people, and what can be the accuracy or truthness in his word? And although I have read everywhere, he's been one of the most purest form of human life. But again, there's this confusion which I have. اس شخص نے مائک کے سامنے آنے کے بعد کہا گڈ مارننگ، میں ایک تھیسٹ ہوں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سمجھا کہ وہ خود کو ایتھیسٹ کہہ رہا ہے، لہٰذا اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا میرا نام منیر ہے اور میں ایک تھیسٹ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ ایتھیسٹ ہیں؟ منیر نے کہا نہیں، میں تھیسٹ ہوں اور اللہ پر یقین نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے ایتھیسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ایتھیسٹ اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، جبکہ تھیسٹ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے لیکن مذہب کو نہیں مانتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ ہر مسلمان ایک تھیسٹ ہوتا ہے۔ تھیسٹ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، نہ کہ مذہب کو نہ ماننے والے شخص کو، لہٰذا ہر مسلمان ہی تھیسٹ ہے۔ ہاں جو شخص کنفیوز ہو اسے ایگنوسٹک کہا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی انگلش کمزور ہے جبھی آپ کو تھیسٹ اور ایگنوسٹک کا فرق نہیں معلوم۔ منیر نے کہا میں نے یہ ڈیفینیشن گوگل پر دیکھی ہے، پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے، لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا گوگل پر کہاں دیکھی ہے، جس پر یہ شخص کنفیوز ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر سے بتایا کہ تھیسٹ ایتھیسٹ کا الٹ ہوتا ہے اور ایگنوسٹک اسے کہا جاتا ہے جسے یقین نہ ہو کہ خدا ہے یا نہیں۔ تو کیا آپ مسلمان ہیں یا نان مسلم؟ کیا آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ منیر نے کہا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، اللہ کو مانتا ہوں۔ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا مانتے ہیں؟ دوستو یہاں ڈاکٹر صاحب سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے خدا کے نبی کہنے کی بجائے غلطی سے خدا کا لفظ استعمال کر لیا۔ بہرحال یہ ایک زبان کی غلطی تھی۔ منیر نے کہا اللہ کو تو میں مانتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک کنفیوژن ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر پوچھا کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں؟ اس نے کہا میں نبی مانتا ہوں لیکن ایک کنفیوژن ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میرے بھائی اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں۔ آپ حدیث کو نہیں مانتے ایک الگ بات ہے، آپ باعمل مسلمان نہیں ہیں یہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن آپ خود کو مسلمانوں سے الگ کیوں رکھ رہے ہیں؟ منیر نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر صاحب نے اسے کہیں بھی جانے کا موقع نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے بھائی آپ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی خود کو مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے خود کو مسلمان نہ کہے وہ مرتد ہوتا ہے؟ تو کیا آپ مرتد بن گئے ہیں؟ منیر نے کہا لیکن میری ایک کنفیوژن ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا پہلے آپ اپنی یہ کنفیوژن تو کلیئر کریں کہ آپ مسلمانوں کے بنیادی عقیدے پر یقین رکھتے ہوئے بھی خود کو مسلمان نہیں مان رہے، اور وہ بھی اتنے بہت لوگوں کے سامنے، کیوں اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے کا بندوبست کر رہے ہیں؟ آپ کا عمل مسلمانوں والا نہ بھی ہو تب بھی آپ مسلمان ہی کہلائیں گے۔ منیر نے کہا میں مسلمان تو ہوں لیکن مجھے ایک سوال تنگ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا آپ مسلمان رہتے ہوئے سوال نہیں پوچھ سکتے؟ کیا سوال پوچھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو کافر بنائیں جبکہ آپ اللہ اور نبی دونوں کو مانتے ہیں؟ پر مجھے بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ اوکے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا آپ اپنی کنفیوژن بتائیں۔ منیر نے کہا میری کنفیوژن ہے کہ حضور علیہ السلام نے قرآن
قرآن کے سچے ہونے کی دلیل یہ بتائی ہے کہ اس سے فرشتے جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ بالکل سچ ہے؟ اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور وہ بالکل پیور اور خالص ہے، پر مجھے نبی علیہ السلام کے حوالے سے کنفیوژن ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میرے بھائی یہ کنفیوژن اور بھی بہت سے مسلمانوں کے ساتھ ہے، پر وہ خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں، آپ کی طرح تھیسٹ نہیں بن جاتے۔ تھیسٹ مسلمانوں کو ہی کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے نام پر جو کچھ ہمیں بتایا ہے کیا وہ ہم تک بالکل صحیح حالت میں پہنچا ہے یا نہیں، اور یہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ حدیث کی سچائی کو ڈھونڈے اور حق پہنچائے۔ اسے پہنچانے کے لیے بھی قرآن میں رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو علم والے ہیں۔ اگر آپ کو ٹائیفائیڈ ہو تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ منیر نے کہا اس شخص سے جو اس بارے میں جانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جی نہیں، بلکہ آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے، نہ کہ گوگل سے، کیونکہ گوگل ڈاکٹر نہیں ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے حدیث کے بارے میں جاننے کے لیے محدث سے رجوع کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میں نے حدیث کی درجہ بندی پر ایک پورا لیکچر دیا ہے۔ دراصل احادیث کو 3 بیسک کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے پہلی ہے صحیح، دوسری ہے ضعیف اور تیسری ہے موضوع۔ صحیح حدیث جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اوتھینٹک حدیث کو کہا جاتا ہے، ضعیف اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی روایت کمزور ہو، اور موضوع گھڑی گئی حدیث کو کہا جاتا ہے۔ محدثین کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے کسی تاریخی واقعے کی اوتھینٹسٹی ہونے کے لیے ایک خاص کرائٹیریا موجود ہے، اسی طرح حدیث کے سچا ہونے کے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہے جو تاریخ سے بھی بہت زیادہ مشکل اور سخت ہے۔ کوئی حدیث روایت کرنے کے لیے ایک پوری چین بتانی پڑتی ہے، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ راوی سچا انسان ہے یا جھوٹا انسان ہے، اس کی یادداشت کیسی ہے جو حدیث راوی بیان کر رہا ہے، اس کے بارے میں مزید کیسی روایات موجود ہیں، اور مزید بے شمار کرائٹیریاز ہیں جن کو سامنے رکھ کر حدیث بیان کی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کو کوئی بھی شخص کہے کہ یہ بات پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے تو آپ کو اسے آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا چاہیے، بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے کیا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لنک ہے۔ جو حدیث آپ سن رہے ہیں اگر اس کے تمام راوی موجود ہیں اور راویوں کی چین بالکل ٹھیک ہے تو تب ہی آپ اس حدیث کو فالو کریں۔ اسی طرح راویوں کی 12 چین ہیں، 5 تک ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے نیچے کہیں پر ڈیفیکٹ آتا ہے تو حدیث صحیح حدیث نہیں رہتی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہر انسان خود محدث نہیں بن سکتا، جس طرح ہر انسان خود ڈاکٹر بن کے اپنا علاج نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر آپ کو کسی حدیث کے بارے میں جاننا ہے تو محدث کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ آپ خود ہی محدث بن کر حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میرے بھائی یہ مسئلہ بہت سے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس مسئلے کی بنیاد پر آپ 5000 لوگوں کے سامنے اپنا مذہب کیوں بدل رہے ہیں؟ کیا یہ 5000 لوگ یہ گواہی نہیں دیں گے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے، حالانکہ آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں؟ لہٰذا اپنی کنفیوژن کلیئر کریں اور اوور اسمارٹ نہ بنیں۔ میں آپ کے ساتھ سختی سے بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص جہنم کی طرف جائے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے دماغ کو شیطان کے قبضے میں جانے سے روکیے اور یہ فطور دماغ سے نکال دیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اپنے عقائد کی بنیاد پر مسلمان کہلاتے ہیں، صرف ایک چیز پر کنفیوز ہو جانے سے آپ کا مذہب نہیں بدل جائے گا، اور وہ بھی اس صورت میں جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا جو اسٹیٹس یعنی تھیسٹ بتا رہے ہیں وہ دراصل مسلمانوں کو ہی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میں ایک تھیسٹ ہوں، سب مسلمان تھیسٹ ہوتے ہیں، میں الحمدللہ ایک باعمل مسلمان ہوں۔ دوستو منیر نے کہا میں باعمل بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اگرچہ آپ باعمل نہ ہوں، اگرچہ آپ گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں، آپ پھر بھی مسلمان ہی کہلائیں گے۔ اگر گناہ کریں گے تو اللہ آپ کو جہنم میں ڈالے گا، لیکن کچھ عرصہ عذاب دے کر اور صفائی کر کے آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا، لیکن کافر کہنے سے آپ اپنا جنت میں جانے کا راستہ مکمل بند کر دیں گے۔
اس لیے باعمل مسلمان بننے کی کوشش کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں اور اس کوشش میں لگے رہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اس بات پر منیر کا جواب یہی تھا کہ انشاءاللہ میں کوشش ضرور کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمدم چینل کو سبسکرائب کیجئے۔